یزدان کا چوڑا اور کسرتی سینہ اس وقت میرب کے نازک وجود کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا تھا، جہاں اس کا سر ٹکتے ہی میرب کو اپنے دل کی دھڑکنیں پرسکون ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یزدان کے اس فالحانہ اور گہرے لمس کا احساس جو اب بھی میرب کے پور پور میں بسا ہوا تھا، اس کے دل کو سکون کی وادیوں کی سیر کروا رہا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ کسی کی باہوں کا حصار اتنا پرسکون اور اتنی لذت سے بھرپور بھی ہو سکتا ہے۔ میرب نے بے اختیار ہو کر اپنی انگلیوں سے یزدان کے چہرے کو بہت نرمی سے چھوا اور اپنے وجود کو اس کے چوڑے سینے کے ساتھ اور بھی زیادہ بھینچ لیا، جہاں پردے کی کوئی دیوار ان کے درمیان حائل نہیں تھی اور وہ بھی دونوں ایک دوسرے کے صحن میں پوری طرح سے جکڑے ہوئے تھے، دلکش صبح کا استقبال کر رہے تھے۔ یزدان اس کے بے باک اور کسرتی وجود پر چادر کا پردہ ڈالتی ہوئی وہ بہت نرمی سے بیڈ سے اتری اور اپنے بکھرے ہوئے سراپے کو سمیٹ کر واش روم میں چلی آئی، جہاں دیوار پر لگے بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہی اس کی نظر خود پر پڑی تو اس کے سانس گہرے ہو گئے۔ آئینے میں یزدان کی چوڑی کی محبت کی مہریں دیکھ کر میرب کے پورے وجود میں ایک بار پھر سرشاری کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھے اور شرم و حیا کو ایک کونے انوکھے احساس سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے رات کا وہ ایک ایک لمحہ اور یزدان کی اس کی گہرائیوں میں اترنا یاد آنے لگا، جس نے اسے زندگی کا سب سے انوکھا اور حسین ترین تجربہ دیا تھا۔ اسے غسل تو کیا، اس کے جسم کی ساری تھکن ایک دم کافور ہو گئی۔ اس نے ہلکے پھلکے اور آرام دہ گلابی رنگ کا لباس نکالا اور اسے پہن لیا اور گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر کے کھلا چھوڑ دیا اور لبوں پر ہلکی سی پنک لپسٹک لگا لی، اور اس کا یہ سادہ مگر دلکش انداز اس کے حسن کو اور بھی زیادہ نکھار رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر جیسے ہی بیڈ کی طرف بڑھی تو اس کی نظر بیڈ کے ساتھ رکھی ٹیبل پر پڑی، جہاں یزدان کی کچھ ادویات اور کیپسول رکھے ہوئے تھے۔ میرب چونکہ خود ایک ذہین اور قابل میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے ان دواؤں کو دیکھ کر اس کی طبی دماغ جاگ اٹھا۔ اس نے جھک کر ادویات کی شیشیاں اور پتے اپنے ہاتھ میں اٹھائے، اور جیسے ہی اس نے ان دواؤں پر لکھے ہوئے فارمولے اور کیمیکل کمپوزیشن کو غور سے دیکھا تو اس کے پیر تلے سے زمین نکل گئی، اس کے چہرے کا رنگ یکسر اڑ گیا اور اس کے ہوش و حواس بالکل خطا ہو گئے، کیونکہ وہ فارمولہ کوئی عام پین کلر یا طاقت کی دوا کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا خطرناک کیمیکل تھا جو اچھے بھلے انسان کے اعصاب کو ہمیشہ کے لیے سن اور مفلوج کر سکتا تھا۔ اس نے حیرت اور صدمے سے دوائی کی شیشی کو دیکھا اور بڑبڑائی، خدایا یہ تو انتہائی ہیوی ڈوز ہے، یہ ادویات تو کسی نارمل انسان کو بھی پاگل اور معذور بنا دیں گی۔ کیسی وجہ سے یزدان کی ٹانگیں بے جان ہیں اور اسے اتنا جنونی اور غصہ آتا ہے؟ میرے کے ذہن میں شک کا بیج بو چکا تھا۔ اس نے ادویات کو واپس ٹیبل پر رکھا اور دھیمے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی اور سیدھی کچن کی طرف بڑھی، جہاں اس کی ماں ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ میرب کو دیکھ کر اس کی ماں نے جلدی سے اپنے ہاتھ دوپٹے سے صاف کیے اور آگے بڑھ کر میرب کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس کے چہرے پر رات والے سکون اور سرشاری کے تاثرات دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ میری بچی، خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ میرب نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لی اور ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، امی وہ بہت اچھے ہیں، آپ بالکل فکر مت کریں۔ ابھی وہ دونوں کچن میں کھڑے باتیں ہی کر رہی تھی کہ اچانک تائی کے قدموں کی آواز آئی اور وہ کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے زہریلی نظروں سے میرب کے کھلے ہوئے بالوں کو دیکھا تھا اور گلابی لباس کو اوپر سے نیچے تک گھورا تھا، اور اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر طنز سے مسکراتے ہوئے بولی تھی، واہ بی بی واہ، ابھی شادی کو چند دن بھی نہیں ہوئے اور تم بغیر شوہر کے یہاں کچن میں دندناتی ہوئی باہر نکل آئی ہو۔ میرا بیٹا ابھی تک کمرے میں اکیلا سو رہا ہے اور تمہیں یہاں اپنی ماں کے ساتھ دھڑنے رونے کی پڑی ہے۔ جانتی ہو نا اپنے پیروں پر چل نہیں سکتا تو اس کا سہارا بننے کی کوشش کرو، یہاں بھی اپنی مری والی آوارہ گردی کے قصے سنانے بیٹھ گئی ہو۔ میرب نے اپنے لب پینچ لیے لیکن خود پر قابو رکھا اور سر جھکا لیا، بولی جی تائی جان، میں بس ابھی یزدان کے لیے ناشتہ لے کر ہی کمرے میں جا رہی ہوں۔ تائی نے ایک زوردار ہنکار بھرا اور اس کے قریب آ کر چبا کر بولی کہ ناشتہ بعد میں کروانا، پہلے جو میں نے کہا تھا وہ یاد ہے نا؟ مجھے 2 مہینے میں اس گھر کا وارث چاہیے، اگر خوشخبری نہ ملی تو تمہیں اور تمہاری ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گی۔ میرب اپنی تائی کی باتیں سن کر بہت زیادہ صبر کا گھونٹ پی چکی تھی۔ تائی یہ کہہ کر پیر پٹکتے ہوئے لاؤنج کی طرف چلی گئی تھی۔ میرب نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اب اسے اس گھر کے ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ وہ تائی کے کچن سے جاتے ہی اوپر والے حصے میں اسٹور روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں یزدان کی پرانی رپورٹس، سارے کاغذات اور دوائیوں کے ڈبے رکھے جاتے تھے۔ میرب نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر پڑے ایک
बड़े लकड़ी के संदूक को देखा जिस पर ताई ने हमेशा बड़ा सा ताला लगा कर रखा था, लेकिन यहाँ पर उनके अलावा कोई आता जाना किसी का नहीं था, इसलिए चाबी वहीं मेज़ पर रखी थी। मीरब ने कांपते हाथों से ताला खोला और सच्चाई जानने के लिए फाइलों को छानबीन शुरू कर दी। वो एक एक कागज़ को उलट पुलट कर देख रही थी कि अचानक उसके हाथ में एक पीले रंग का लिफाफा लगा था, जिस पर अस्पताल की कुछ इंतहाई ज़रूरी मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद थी। मीरब ने जैसे ही रिपोर्ट्स को खोलकर पढ़ा तो उस पर घर का सबसे बड़ा और होलनाक राज खुल गया था, जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। और उन कागजात के मुताबिक यज़दान शाह ताई का सगा बेटा था ही नहीं, बल्कि पैदाइश के वक्त उसकी माँ की जगह किसी और औरत का नाम लिखा था, जो नाम मीरब ने आज तक उस घर में कभी सुना ही नहीं था, क्योंकि यज़दान की पैदाइश मीरब के वालिदैन की शादी से बहुत अरसे पहले हो चुकी थी और मीरब की माँ भी इसे सिर्फ ताया की गोद में ही देखा था। लेकिन वो ताया की पहली बीवी का अकलौता बेटा था और ताया ने उस मकार ताया के हुस्न और इश्क के जाल में आकर अपनी पहली वफादार बीवी को तलाक दे दी थी और मासूम यज़दान को ज़बरदस्ती छीन कर अपने पास रख लिया था। इन कागजात के नीचे ताई की अपनी पुरानी गायनेकोलॉजिस्ट की पुरानी रिपोर्ट भी लगी हुई थी, जिस पर वाज़ेह अल्फाज में लिखा था कि वो खुद पैदाइशी तौर पर बाएँ थी और वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, और इसीलिए दुनिया के सामने अपना ये सबसे बड़ा सच और ऐब छुपाने के लिए उन्होंने ताया की पहली बीवी के बेटे यज़दान को अपना सगा बेटा जाहिर करके रखा था और जायदाद पर कब्जा जमाया हुआ था। फिर यज़दान के छोटे बहन भाई वो किसकी औलाद थे? मीरब ने हैरत और खौफ से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि ताई जान बूझ कर यज़दान को व्हील चेयर पर रखने के लिए उसे मफलूज करने वाली अद्वियात दे रही थी, ताकि वो कभी अपने पैरों पर खड़ा हो ही न सके और अपनी सगी माँ का हक न मांग सके और अपनी सगी माँ को उस घर में न ला सके। ताई की सारी चालाकी समझकर मीरब ने सदमे और गहरे से दुख से अपने कपकपाते लबों पर दोनों हाथ रख लिए और उसकी आंखों में आंसू की झड़ी लगी थी और वो इन कागजात को सीने से लगाए खूब से कांपते हुए कर्बनाक लहजे में कहने लगी, अब मुझे सारा खेल समझ में आ गया है। यानी ताई मुझे वारिस के लिए इसलिए मजबूर कर रही थी ताकि यज़दान मेरे साथ ज़बरदस्ती करे और इस अमल के दौरान हमारे दरमियान नफरत की ऐसी आग भड़क उठे कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और वो इसी नफरत की दीवार खड़ी करके पूरी तरह कामयाब हो सके। मैं चाहती थी कि मैं यज़दान के इस ज़ालिमाना और जुनूनी रूप से डर कर उससे दूर भागूं, ताकि हम दोनों कभी एक दूसरे के दिल के करीब ना आ सके। मैं जुनून से तंग आकर भाग जाऊं। ताई के सारे ड्रामे की समझ आ चुकी थी। यज़दान के ये जुनूनी गुस्सा और चिड़चिड़ापन दरअसल उन्हीं जहरीली दवाओं का असर है जो उसके असाब को मफलूज कर रही थी। ताई इतनी मकार और बेरहम हो सकती है, उन्होंने एक इंसान की ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया और एक मासूम को उसकी सगी माँ से जुदा करके उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रही थी। मीरब ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू को साफ किया, नहीं, अब मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे यज़दान को इस मौत के खामोश जाल से हर कीमत पर निकालना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, चाहे ताई मेरे और मेरी माँ के साथ कितना ही बुरा सलूक ना करें, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। वो माजूर इंसान ताई के रहमो करम पर था, मगर अब मीरब उसकी ढाल बनने वाली थी। उसने तमाम कागजात दोबारा फाइल में सेट करके रख दिए थे और संदूक को बंद करके चाबी मेज़ पर रख दी और तेज़ी से सीढ़ियों से उतरकर वापस यज़दान के कमरे में चली गई थी। उसके चेहरे को देखने लगी। यज़दान, तुमने मुझे अपनी मर्दानगी का एहसास दिलाया था, अब मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई ज़िंदगी और तुम्हारे पैर वापस लौटाऊंगी। तुम अब सिर्फ मेरे शौहर नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुके हो। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद। यज़दान की आँख खुली तो मीरब बेड पर बैठी मोहब्बत भरी नज़रों से उसे ही देख रही थी। उसे मीरब को अपनी मजबूत बाहों में दबोच कर बेड पर गिराया और उसकी गुलाबी लबों को बिल्कुल करीब होते हुए गहरे खुमार आलूद लहजे में कहा, मीरब, तुम जितनी मेरी गिरफ्त से दूर जाने की कोशिश करती हो, मेरा जुनून तुम्हारे लिए इतना ही बढ़ जाता है। मीरब ने इस बार उसे पीछे धकेलने की कोशिश नहीं की, बल्कि बहुत नरमी से उसके चौड़े सीने पर अपना सर रख दिया। उसकी सुरमई आंखों में गहराई से देखते हुए जज्बाती अंदाज में बोली, यज़दान, मैं अब आपसे कहीं दूर नहीं भाग रही। अब आप ऐसा सोचना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अब आप ही मेरी ज़िंदगी का असल मकसद बन गए हैं। मीरब का ये बदला हुआ अंदाज़ यज़दान के दिल को अंदर तक छू गया था। उसने मोहब्बत से मीरब के माथे को चुमा और उसके वजूद को अपने साथ और ज़्यादा पींच लिया। कुछ देर इसी पुरसुकून हिसार गुजरने के बाद मीरब बेड से उठी और उसने यज़दान
کو بہت پیار سے سہارا دے کے ویل چیئر پر بٹھایا اور واش روم لے گئی۔ جب یزدان نہا کر واش روم سے باہر نکلا تو اس کے گیلے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ میرب نے اسے آئینے کے سامنے بٹھایا اور خود اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں میں کنگھی لیے بہت پیار سے اس کے بال سنوارنے لگی تھی۔ یزدان آئینے میں میرب کے دلکش چہرے کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ میرب نے بھی آئینے میں اس کی نظروں کا جواب ایک پیاری سی مسکراہٹ سے دیا تھا اور اس کے درمیان کا سارا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ میرب دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ جلد ہی یزدان کو اس ویل چیئر سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا کر اپنے پیروں پر کھڑا کر دے گی۔ میرب کی یہ پہلی اور اولین کوشش تھی۔ اگر اس نے اب کسی بھی طرح کوئی بھی سخت بات کی یا یزدان کو غصہ دلانا چاہا تو کام خراب ہو سکتا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ بس اپنا اور یزدان کا رشتہ بہتر بنائے گی تاکہ وہ اس پر اعتبار کرنے لگے اور اس سے محبت کرنے لگے اور پھر وہ آرام سے تیار ہو کر اس کے سامنے آیا کرے۔ وہی یزدان یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کے سامنے ایک رات میں بدل کیسے چکی ہے۔ یزدان کو تو لگا تھا کہ جس طرح اس نے زبردستی کر رات اسے اپنا حق وصول کیا وہ کافی غصے میں ہوگی، پہلے کی طرح اسے دور بھاگے گی، روئے گی، چلائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو بڑے پیار سے اس کی سارے کام کر رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ میرب نے جلدی سے کنگھی ٹیبل پر رکھی اور سامنے اس کی ماں دونوں ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا اور اس کا دل خوشی سے نہال ہو چکا تھا اور انہوں نے جلدی سے ٹرے میز پر رکھا۔ میرب اور یزدان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کی بلائیں لینے لگی اور نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولی، اللہ میری بچی اور داماد کو ہمیشہ ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے اور تم دونوں کی جوڑی کو نظر بد سے بچائے۔ میرب نے شرما کر اپنی ماں کو گلے سے لگا لیا اور دونوں کو دعائیں دیتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ ماں کے جاتے ہی میرب نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی یزدان کے بالکل قریب آئی تھی۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یزدان نے حیرت سے میرب کو بدلتی رنگت کو دیکھا تھا اور بولا، میرب کیا ہوا؟ تم اچانک اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ اگر وہ ابھی ساری حقیقت یزدان کو بتا دیتی تو شاید وہ یقین نہ کرتا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کی اصلیت اچانک ہضم نہیں کر پاتا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ نہیں، کچھ نہیں یزدان، بس ایسے ہی کر رہا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ کافی سختی کی ہے، مجھے درد ہوا اور پتہ نہیں آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ مانتی ہوں کہ میں جھوٹ بول کر ٹرپ پر گئی تھی، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس خاندان کے باقی لڑکیوں کو کس قدر اجازت حاصل ہے۔ وہ جہاں چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ اگر میرے پاپا بھی زندہ ہوتا تو شاید میں بھی اپنی زندگی کی ساری خواہشات پوری کر رہی ہوتی، لیکن جانتی تھی کہ میری ساری سہیلیاں جب ٹرپ پر جا رہی ہیں، اگر میں اجازت مانگی تو مجھے کبھی بھی جانے کی اجازت نہ ملتی۔ میں وہاں پر کچھ غلط نہیں کرنے گئی تھی، بس اپنی دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ یہ تو حادثہ ہو گیا، ورنہ شاید میرے اس راز کو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا اور بدلے میں سب گھر والے کہ نفرت، یہاں تک آپ کی نفرت بھی مجھے سہنا پڑی۔ بتائیں میں نے جھوٹ بولا، غلط کیا، لیکن اس بات پر مجھ سے اتنی نفرت کیوں کی جا رہی ہے؟ مجھے بد کردار، بد چلن، نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ ٹرپ تو صرف لڑکیوں کا تھا اور ہمارے ساتھ سوائے پرنسپل کے اور کوئی مرد موجود بھی نہیں تھا۔ یزدان اس کے الفاظ سن کر شدید شرمندگی بھی محسوس ہوئی تھی اور وہ اس کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا گیا اور پھر کہنے لگا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ میں ایسا تنگ نظر نہیں تھا، لیکن جب سے اس مزدوری نے مجھے جکڑا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر میں ٹھیک ہوتا تو شاید میں تمہارے ساتھ یہ زیادتی کبھی بھی نہ ہونے دیتا۔ مجھے اب واقعی میں لگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تم مجھ سے ایک اچھا لڑکا ڈیزرو کرتی تھی، جوان جہان اور عمر میں بھی کافی چھوٹی ہو، لیکن گھر والوں نے زبردستی تمہارا نکاح مجھ سے کروا دیا۔ لیکن وہ فوراً سے یزدان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی کہ نہیں، میں اپنے نصیب پر راضی ہوں۔ اگر میرا نصیب آپ کے ساتھ لکھا تھا تو دیکھیے ہم دونوں بہت خوش رہیں گے اور میں آپ کا بالکل ٹھیک بھی کر دوں گی۔ یزدان تو جیسے اس کی باتوں سن کر جی اٹھا تھا۔ دونوں کمرے سے ہنستے مسکراتے باہر نکلے تھے۔ کتنے سال گزر چکے تھے۔ یزدان اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کرتا تھا، لیکن آج اس نے ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ ناشتہ کیا اور
باقی کے کزنز کے ساتھ ہنس بول بھی رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ یہ بات اندر ہی اندر تائی جان کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میرب نے یزدان کو کافی بدل دیا تھا۔ وہ دوائی جو یزدان کھا رہا تھا اس نے وہ دوائی یزدان کو دینا چھوڑ دی، بلکہ انہی ڈبوں میں سے ملٹی وٹامنز اور کیلشیم کی دوسری ادویات ڈال دی تھی جو کہ اس کے لیے ضروری تھی۔ آہستہ آہستہ یزدان کو خود بخود ہی اپنی طبیعت میں بہتری محسوس ہونے لگی، اور تایا تو اپنے بیٹے کی طبیعت میں بہتری دیکھ کر خوش تھے، لیکن تائی کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میرب سے کہنے لگی کہ یہ تم یزدان کو وقت پر دوائی تو دے رہی ہو نا؟ وہ فوراً کہنے لگی جی وقت پر ہی دے رہی ہوں، تبھی تو دیکھیے ان کی طبیعت پہلے سے کتنی بہتر ہو چکی ہے، وہ کافی بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن تائی کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں آئی تھی۔ اس روز ملازم سے کہلوا کر میرب نے دوبارہ سے دوائی منگوائی تھی۔ جیسے ہی وہ ان کیمیکل والی دوائیوں کی ڈبیوں میں ملٹی وٹامنز ڈالنے لگی، تبھی ویل چیئر پر یزدان کمرے میں داخل ہوا اور اپنی دوائیوں میں دوسری دوائیاں شامل ہوتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ کہنے لگا میرب یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میری دوائیوں میں کون سی دوائیاں شامل کر رہی ہو؟ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری تھی۔ میرب فوراً ہی کہنے لگی کہ کچھ نہیں، میں بس آپ کی دوائیاں دیکھ رہی تھی۔ لیکن یزدان کہنے لگا کہ جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں وہ دوائیاں پھینکتے ہوئے دیکھا، اور تم اپنے پاس سے کوئی دوائیاں اس میں ایڈ کر رہی ہو، اور مزید جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں۔ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی اور دروازے کو لاک کیا اور پھر یزدان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میرب نے گہرا سانس لیا اور یزدان کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لرزتے ہوئے آواز میں کہا یزدان آپ پیدائشی یا قدرتی طور پر معذور نہیں ہیں، بلکہ آپ کو اس ویل چیئر پر بیٹھنے کے لیے زبردستی معذور بنایا جا رہا ہے۔ یزدان نے شدید حیرت کے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا اور میرب کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے بولا تھا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بکواس بند کرو، اپنی بکواس کر رہی ہو میرب، ہوش میں تو ہو تم؟ میرب نے آگے بیٹھ کر یزدان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے انتہائی محبت سے کہا تھا بالکل ہوش میں ہوں یزدان، لیکن آپ کو بتانے والی ہوں وہ سب سن کر آپ کو ہمت دکھانی ہوگی۔ اگر آپ نے ہی حوصلہ ہار دیا تو میں آپ کو اپنے پیروں پر کھڑے کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گی۔ میرب میرے صبر کا امتحان مزید مت آزماؤ، جو کہنا چاہتی ہو جلدی کہو، کیونکہ تمہاری باتیں مجھے پاگل کر رہی ہیں۔ تو سنیں یزدان، تائی جی آپ کی سگی ماں نہیں ہیں، بلکہ اپنی سگی ماں تو کوئی اور ہے جن کا چہرہ آج تک ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ تائی اور تایا جی نے ہم سب سے اور آپ سے اس حقیقت کو چھپا رکھا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ تو آہستہ آہستہ آپ کو زہر دے رہی ہیں تاکہ آپ کبھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی سگی ماں کے حق نہ مانگ سکیں۔ یزدان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا پورا وجود کانپنے لگا اور اس کی سرخ آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے اور شدید صدمے کی حالت تھا۔ میرب نے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے تسلی دی۔ آپ فکر نہ کریں یزدان، میں ہوں نا، میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میں آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا کروں گی اور ہم دونوں مل کر آپ کی اصل ماں کو ڈھونڈیں گے۔ ہم تائی کے مکر کو ساری دیواریں توڑ دیں گے، بس آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اسی وقت تائی جان بھی بڑے رعب سے کمرے میں داخل ہوئی۔ بہو یہ کیا طریقہ ہے بھلا؟ میرے بیٹے کو ہر وقت کمرے تک ہی محدود کر کے رکھا ہوا ہے، بھئی اسے ذرا باہر لے آؤ، یہ کھلی ہوا میں سانس لے گا اور لوگوں سے ملے گا تو بہتر محسوس کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی اور ادویات کی شیشی اٹھا کر یزدان کی طرف بڑھتے ہوئے بولی یہ لو پیو بیٹا، شاباش۔ میرب نے یہ دیکھ کر ایک دم جلدی سے وہ دوائی تائی کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تائی جی نہیں، ابھی تو انہوں نے ناشتہ کیا، دوائی لی ہے۔ یزدان ویل چیئر پر بیٹھا حیرت اور الجھن سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ تائی نے ایک دم غصے اور وضاحت طلب نظروں سے یزدان کی طرف دیکھا، جیسے وہ میرب کے اس جھوٹ کو پکڑنا چاہتی ہوں۔ تائی کے تیکھے تیور دیکھ کر یزدان نے بھی میرب کی بات کی تائید کرتے ہوئے حامی میں سر ہلا دیا تھا اور کہا کہ میں نے ابھی دوائی پی ہے۔ ہاں امی، میرب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس نے مجھے ناشتے کے فوراً بعد دوائی دے دی ہے، آپ فکر مت کریں۔ تائی نے میرب کو گھور کر دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تائی کے جاتے ہی میرب نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور دوڑتی ہوئی یزدان کے پاس آئی۔ یزدان، سب سے پہلے ہمیں ان ساری دوائیوں کو پھینکنا ہوگا، کیونکہ جب تک یہ دوا آپ لیتے رہیں گے کبھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اس نے ساری دوائیاں اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالیں، میں آپ کے لیے خود ساری دوائیاں لے کر آؤں گی جو آپ کو بیمار کرنے کے بجائے ٹھیک کر دیں گی۔ میرب نے یزدان کے ماتھے پر
ملائم لب رکھے تو اسے اندر تک سکون مل گیا۔ دوپہر کو میرب یزدان کو ویل چیئر پر بٹھا کر پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ یزدان کو فرنٹ سیٹ پر بٹھانے ہی والی تھی کہ اچانک تائی نے غصے سے میرب کا راستہ روکا اور تیکھے لہجے میں بولی، یہ کیا میں منمانی چل رہی ہے؟ ایسے کیسے تم یزدان کو اکیلے باہر لے کر جا سکتی ہو؟ جانتی نہیں ہو میرے بیٹے کی حالت کیسی ہے؟ وہ ایک قدم چل نہیں سکتا اور تم اسے آوارہ گردی کے لیے گاڑی میں بٹھا رہی ہو۔ میرب نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے انتہائی پرسکون آواز میں جواب دیا، تائی جی، یزدان میرے شوہر ہیں اور میں انہیں کسی آوارہ گردی کے لیے نہیں بلکہ کھلی ہوا میں سیر کروانے کے لیے لے کر جا رہی ہوں، اس لیے آپ فکر مت کریں۔ میرب نے تائی کو مزید بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی اور پورچ سے باہر گاڑی نکال لی۔ تائی نے غصے سے پیر پٹکتی رہ گئی تھی۔ تائی کو مزید غصہ آیا تھا۔ میرب نے خود یزدان کے اعصاب کو بحال کرنے والی جن نئی طاقتور ادویات کے نام لکھے تھے وہ دوائیاں خریدی اور انہیں اپنے بیگ میں چھپا کر واپس گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس نے یزدان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، دیکھنا یزدان، یہ کھیل اب زیادہ دن نہیں چلے گا۔ یزدان کو اب نئی ادویات دیتی رہی اور رات کو جب سب سو جاتے تو اس کی ٹانگوں کی مالش کرتی اور پچھلے آدھے گھنٹے سے بنا بریک لیے وہ بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے ہوئے یزدان کے پیروں کے درمیان بیٹھی مالش کر رہی تھی، جب اچانک سے یزدان کو اپنی بے جان ٹانگوں میں کوئی حرکت محسوس ہوئی۔ اب اسے میرب کی انگلیوں کا گرم لمس باقاعدہ حرارت پہنچاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور پھر اعصاب کے ساتھ ساتھ اس کے احساسات بھی جاگنے لگے تھے۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے میرب کو پلٹ کر بیڈ پر لٹا گیا اور اس کے اوپر جھک گیا اور اس کی گہری آنکھوں میں جھانک کر بولا، خدمت کا کچھ موقع اپنے شوہر کو بھی دے دیں بیگم صاحبہ، کب سے اپنے ہاتھوں کے لمس سے ہمارے جذبات اور احساسات جگا رہی ہو۔ ہٹو پیچھے یزدان، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ میرب نے اسے دور کرنا چاہا لیکن وہ ایک ضدی بچے کی طرح اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ سب کچھ کرنے کا وقت میرا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ لائٹ آف کر گیا تو میرب بھی اپنا آپ اسے سونپ گئی تھی۔ کچھ ہی ہفتوں کی محنت اور میرب کے خفیہ علاج کی بدولت وہ معجزہ ہو ہی گیا جس کی میرب کو پوری امید تھی۔ رات کتنی ہی دیر وہ اس کی مالش کر کے سوئی تھی اور صبح جب یزدان کی ہلکی سی پکار پر اس کی آنکھ کھلی تو یزدان کی ویل چیئر پر نہیں بلکہ اپنے سامنے پورے ایک قد آور مرد کی طرح کھڑا ہوا دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کی آنسو چھلک پڑے تھے۔ وہ تمام حجابوں کو بھول کر چادر ہٹا کر بھاگتی ہوئی سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا لگی تھی۔ یزدان اسے زمین پر تھوڑا اوپر اٹھاتے ہوئے اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ لیا اور اس کے ماتھے کو نرم شدت سے محبت سے چومتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولا، میرب، تم نے مجھے اس ویل چیئر کی قید سے نکال دیا اور ایک نئی زندگی دی۔ اب میں تمہاری بے لوث محبت اور وفاداری کے تعمر اسیر ہو چکا ہوں، لیکن میری جان، ابھی امی کو اس بات کا پتہ بالکل بھی نہیں چلنا چاہیے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ابھی مجھے ان کا سارا سچ معلوم کرنا ہے۔ میں ابھی دنیا اور ان کے سامنے اسی ویل چیئر پر ہی بیٹھا رہوں گا تاکہ میں ان کو ان کے اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنسا سکوں۔ یزدان کا یہ نیا طاقتور اور حق منا روپ دیکھ کر میرب کا دل فخر سے بھر گیا تھا۔ میرب کی بے لوث محبت اور انتھک محنت کو 2 مہینے پورے ہونے کو تھے اور تائی کا صبر جواب دے چکا تھا اور انہوں نے لاؤنج میں میرب کے بازو کو پکڑ کر جھٹک دیا اور غصے سے چلاتے ہوئے بولی، 2 مہینے ختم ہونے والے ہیں لڑکی، کہاں ہے وہ خوشخبری؟ اگر تم نے اب بھی کوئی بہانہ بنایا تو میں تم دونوں ماں بیٹی کو اسی وقت سڑک پر پھینک دوں گی۔ تائی کی اس دھمکی پر تو میرب سہم کر رونے والی تھی کہ اچانک لاؤنج کے دروازے پر ایک بھاری اور رعبدار آواز گونجی تھی کہ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرات دوبارہ مت کریے گا۔ تائی نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یزدان ویل چیئر کے بغیر ہی اپنے دونوں پیروں پر مضبوطی سے کھڑا تھا اور اس کا چہرہ غصے اور جلال سے سرخ ہو رہا تھا۔ تائی نے ہک لا کر کہا، یزدان، تم اپنے پیروں پر کیسے کھڑے ہوگے؟ یزدان نے آگے بڑھ کر تائی کے ہاتھ میں وہ غلط ادویات کی پرانی میڈیکل رپورٹ پٹکی اور تیکھے لہجے میں گرجتے ہوئے بولا، آپ کا کھیل اب ختم ہو چکا مہناز بیگم۔ مجھے جائیداد کے لیے زہر دے کر معذور رکھنے کا آپ کا یہ گھناؤنا چہرہ اب سب کے سامنے آ چکا ہے۔ یزدان کے والد بھی لاؤنج میں داخل ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے یزدان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہوا اور یہ رپورٹ دیکھی تو ان کے ہوش بھی اڑ گئے تھے۔ انہوں نے غصے سے تائی کو دیکھا جن کا غرور ایک پل میں خاک پہ مل چکا تھا اور انہوں نے غصے سے تائی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکالنے کے لیے قدم بڑھایا تھا۔ تمہاری جگہ اس گھر میں نہیں بلکہ جیل میں ہے۔ لیکن اسی وقت میرب آگے بڑھ کر روتے ہوئے التجا کرنے لگی، نہیں تائی جی، خدا کے لیے رک جائیں۔ انتقام سے کبھی
कभी सुकून नहीं मिलता, ये जैसी भी हैं इन्हें माफ़ कर दें। मीरब की ये बेलौस और पकीज़ मोहब्बत देखकर ताई का पत्थर दिल अंदर से बिल्कुल टूट गया था और वो शर्मिंदा और नदामत से फुट फुट कर रोती थी और मीरब के पैर में गिरकर माफ़ी मांगने लगी थी। मुझे माफ़ कर दो मीरब, मैंने तुम पर और यज़ान पर बहुत जुल्म किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी लाज रख ली। दाया जान ने मीरब के कहने पर ताई को माफ़ तो कर दिया, लेकिन जायदाद का पूरा इख्तियार यज़दान ने हाथ में दे दिया। यज़दान ने मीरब का हाथ अपने हाथ में लिया और मोहब्बत से मुस्कुराते हुए बोला, मीरब अब तुम्हारी पढ़ाई दोबारा से शुरू होगी और तुम अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करोगी, क्योंकि इस घर की ज़िंदगी को बचाने वाली असल डॉक्टर तो तुम ही हो। मीरब ने शर्माते हुए अपना सर यज़दान के चौड़े सीने में पर टका लिया तो यज़दान ने उसे अपनी पूरी बाहों में के हिसार में ले लिया था, जहां अब उनके खुशियों से भरपूर मुस्तकबिल का एक नया आगाज़ हो चुका था। उसने अपनी वालदा से अपनी माँ के बारे में पूछा था। ताया जान ने अपनी वालदा के बारे में सब कुछ बता दिया। जहाँ पर वो रहा करती थी उस रोज़ ताया जान के साथ मीरब और यज़दान दोनों ही उस कच्चे से मकान में गए थे, जहाँ पर वो अपने भाई के घर में ही उसकी वालदा अपनी उम्र का ये हिस्सा काट रही थी। जैसे यज़दान और मीरब ने घर में कदम रखा था, सामने सहन में बैठी हुई थी खातून जो बच्चों को सपारा पढ़ा रही थी। उसने नज़र उठा कर देखा तो पहली नज़र में ही देखकर यज़दान को पहचान चुका था कि ये उसकी वालदा ही हैं, क्योंकि उसकी शक्ल अपनी माँ से बेतहाशा मुशाबत रखती थी। वो खातून इन दोनों को देखकर पास आई और फिर खुशी नज़रों से देखकर कहने लगी थी कि आप कौन हैं, किससे मिलना है आपको। उस खातून की आवाज़ सुनना थी कि यज़दान के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी और वो अगले ही लम्हे कहने लगा कि मामा, आप मेरी मामा है ना। वो खातून एक झटका खाकर पीछे हटी, तब भी दरवाजे से यज़दान के वालिद दाखिल हुए और इतने सालों के बाद अपने सब का शोहर और फिर यज़दान को देखकर उन्हें एक लम्हा लगा था जानने में कि यज़दान उनका बेटा है। और उस वक़्त उसके सामने खड़े अगले ही लम्हे वो यज़दान के सीने से लिपट चुकी थी। यज़दान भी अपनी माँ को सीने से लगाए कितनी ही देर रोता रहा। ये मंजर देखकर मीरब और ताया जान की आंखों से आंसू आ चुके थे। औरत रो रो कर बेहोश होने को पहुंच चुकी थी। यज़दान ने अपनी माँ को हौसला दिया और कहने लगा कि मामा, मैं आ गया हूँ ना। मुझसे आज तक इस हकीकत को छुपा के रखा गया, लेकिन सच छुपाए नहीं छुपता। मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊँगा, हमेशा अपने पास रखूँगा। और पहले मैंने अपनी ज़िंदगी के 26 साल आपकी दूरी में गुजार दिए। परवीन बेगम रोए जा रही थी। ये तो वही जानती थी कि अपने बेटे की जुदाई मैंने कितनी अज़ियतें काटी हैं। दाया जान टूटते हुए हाथ जोड़कर परवीन बेगम से माफ़ी मांगने लगे, लेकिन परवीन अपना चेहरा मोड़ चुकी थी। कहने लगी, यज़दान मेरा बेटा, अपने बाप से कहो चला जाए यहाँ से, क्योंकि जितनी तकलीफ़ उसने, इसकी बीवी ने मुझे दी है, मुझसे मेरी औलाद छीनकर मुझे लावारिस किया, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकूँगी। यज़दान ने अपने बाप को वहाँ से जाने का कह दिया था और वहाँ से वापस चले आए थे। यज़दान और मीरब दोनों ही परवीन बेगम के साथ कितनी देर बैठे रहे और फिर अपने मामू से इजाज़त लेकर वो अपनी माँ को साथ लाया था और दोबारा उस घर में नहीं गया था, बल्कि वो अलग घर में अपनी माँ को लेकर आया, क्योंकि उसकी वालदा उसके बाप में तलाक हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे के लिए अब नामहरम थे। ये घर अब वो घर था जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ थी, कोई साजिश नहीं थी। मीरब, परवीन बेगम और यज़दान तीनों बहुत खुश थे और मीरब और यज़दान ने ये सच्चाई भी पता चलवा ली कि ताई जान को खुद पाँच थी। दरअसल उन्होंने फिर ये 2 बेटियाँ और 1 बेटा पैदा किया था और उनका अपना नहीं था, बल्कि अपनी बहन के बच्चे थे। जानबूझकर ताया के सामने ये ढोंग रचाती थी कि वह हमला हो चुकी है और प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में अपने मैके चले जाया करती थी। बच्चे के पैदा होने के बाद ताया जान को ये बताया जाता कि आप बच्चे के बाप बन चुके हैं। आज ताया जान यज़दान के अलावा जो 3 औलादें पाल रहे थे, अपनी औलाद जैसी मोहब्बत दे रहे थे, वो दरअसल ताई के भांजे भांजियाँ थे। लेकिन इस उम्र में अब वो हकीकत खोलकर ताया जान को मज़ीद तकलीफ़ देना नहीं चाहते थे, इसलिए इस राज को उन्होंने हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लिया था और फिर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। यज़दान तो मीरब से बेतहाशा मोहब्बत करने लगा था, क्योंकि अगर मीरब ना होती तो कभी भी ये राज खुलकर सामने ना आता और उसने उसकी पढ़ाई दोबारा से शुरू करवा दी थी। अब वो डॉक्टर बन रही थी और ये सब कुछ यज़दान की सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन था। लिसा, उम्मीद करती हूँ कि आपको नावल पसंद आएगा। अपने कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट नावल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।